بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. تو ایک دو ہی کرتے ہیں لیکن ساتھ سب ہو جاتے ہیں. اس لیے آج ہمارا اکٹھا ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. پوری زندگی ہم نے اپنے کاموں میں لگا دی. سیاسی مہنگائی، بے روزگاری، حکومت، کرسی، ووٹ، سب کچھ کے لیے ہمیں لگا دی. لیکن آج ہمارا ادھر اکٹھا ہونا ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا یہی کبھی کارٹون شائع کر رہا ہے، کبھی صحابہ کے خلاف گندی زبان استعمال کیا جا رہا ہے. آج تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں حکومت نے بین الاقوامی دبا کے اوپر اپنا وہ قانون ترمیم کرنا چاہتا ہے. کیا ہمارے علماء نے 73 کے اسمبلی میں گھسیٹ کے باہر نکالا گیا اس ترمیم کے لیے، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے تھا. وہی قانون اس دن ہم کو پتہ نہیں تھا کہ مفتی محمود، مولانا نورانی صاحب اور ہمارے جو علماء اکرام تھے، قاضی صاحب اور مودودی صاحب تھے، انہوں نے قربانیاں دے کے اس پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم رکھا کہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی گستاخی کرے گا اس کا سزا موت ہوگا. لیکن کافی سالوں کے بعد کبھی حکومت کو بل کے ذریعے ترمیم کیا جا رہا ہے. ہم نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تمام ترمیم برداشت کی. اب یہ ترمیم ہم برداشت نہیں کرتے. اگر ہمارے کو کلاشن کوف اٹھانے پڑے تو انشاءاللہ ہم کلاشن کوف اٹھائیں گے. اگر ہمارے کو بم اٹھانے پڑے تو ناموس رسالت کے لیے اپنا وطن بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم آج اکٹھے ہوئے. میں ابھی دعوت خطاب دوں گا مولانا عبدالرحیم کا. جو کفر کی ملت ہے وہ متحد ہو کر کے اہل اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہی ہیں. اقتصادی طور پر اور ہر اعتبار سے اہل اسلام کو وہ گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. دنیا تو مختصر ہے، ساری دنیا یہ کھا جائیں، پیسے بھی کھا جائیں، ساری چیزیں یہ کھا جائیں، سب کچھ ختم کر دیں تو اس سے ہماری طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ دنیا عارضی چیز ہے. لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی ذات کا تعلق ہے، آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، اس پر اگر مسلمان نے کسی کے ساتھ رواداری برتی تو پھر اس کے ایمان کا حساب لیا جائے گا. کہ تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تمہیں ایک دشمن اسلام، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اپنے دین کے دشمن کے ساتھ تم مل گئے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا لیا، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے ہر اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور حضور علیہ السلام کی بڑھ کر ہے. دنیا میں جتنی عزتیں ہیں اللہ کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر عزت ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی عزت ہے. اور اس کی پوری اللہ کی مخلوق میں جتنے انبیاء و رسول 1,24,000 یا اس سے کم ہے وہ سب محترم ہیں. ان سب کی عزت
ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دنیا چلی جائے، پیسہ چلا جائے، مال چلا جائے، وطن چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، یہاں تک کہ اگر جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن آقا علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، ایک عورت اس کی کیا حیثیت ہے، اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی ہے اور اس کے لیے ہمارے حکمران اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، لہذا اس قانون میں تبدیلی لاؤ۔ تو پھر کیا وہ جو عافیہ وہاں پر امریکہ نے پکڑ رکھی ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے کیا کسی نبی کو گالی دی ہے؟ اس نے کسی کی توہین کی ہے؟ نہیں۔ اور پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو شور شرابہ ہو رہا ہے، اس کو بند نہ کیا گیا تو پھر یہاں انقلاب بہت بڑا آئے گا۔ تو کفر کی ملتیں جتنی ہیں، کفر کی جتنی طاقتی قوتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ہم شدت پسند نہیں ہیں، پھر کہ خدا کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی گالی دی؟ پوری دنیا کے کفار جو ہیں وہ ثابت کریں کہ ہم نے کبھی کسی کے خدا کو، جھوٹے خدا کو ہم نے کوئی گالی دی ہو، اس کے خلاف ہم نے کوئی بات کی ہو؟ ہاں، ہم تحقیقی بات کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عزت ہماری جان سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ ان کی اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، کسی بھی انبیاء کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، کسی بھی انبیاء کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ کسی ان کے مذہبی رہنما کی ہم توہین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو میں یورپی ممالک کو مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی گماشتوں پہ کنٹرول کرے، ورنہ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ان پہ اظہار ناراضی بھی کرے گا، اور جو کچھ کرے گا ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ وہ ہماری نائزت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج میں کہا خوشی کی بات ہے کہ تمام پریس کے لوگ اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے جتنے مسالک کے لوگ ہیں سب سے رابطہ کیا، سب نے جو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور بھرپور طریقے سے اپنے اپنی نمائندگی آج کس کا قانون نہیں لگتا، مگر ہم صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی پڑوسی ملک کا کوئی فرد ہو اور ہمارے ملک میں آ جائے تو بتائیں اس کے اوپر ہمارے قانون کا احترام لازم ہے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات لازم ہے، اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو سزا کا حقدار ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بھی شخص چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو